بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر کوئی انسان اہل سیاست نہ ہو، یعنی سیاسی راجنیتک پولیٹیکلی سوجھ بوجھ نہ رکھتا ہو، تو بھی بخوبی سمجھ سکتا ہے کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ میں اپنی سیاسی مہارت سے اپنے حریف دشمن کو مات کر دیا اور اسے اس بات پر مجبور کر دیا کہ وہ ان کے ارادوں کے سامنے سر جھکا دے۔ البتہ صرف قریش بات چیت ہی نہیں کرنا چاہتے تھے، بلکہ درپردہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ مسلمانوں کی صورتحال کیا ہے، وہ ہتھیاروں سے لیس ہیں یا نہیں، اور اگر مسلح ہتھیار بند ہیں تو پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ان کی وفاداری کس نوعیت کس طرح کی ہے۔ پہلا شخص جو مکہ والوں کی طرف سے حدیبیہ جانے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات چیت کرنے پر مامور ہوا، اس کا نام عروہ بن مسعود ثقفی تھا۔ اس کا تعلق قبیلہ ثقیف سے تھا اور وہ طائف کے اشراف، بہت ہی شریف، بہت بڑے لوگوں میں شمار ہوتا تھا، لیکن اس زمانے میں وہ طائف سے کوچ کر کے مکہ میں مقیم ہو گیا تھا۔ عروہ بن مسعود نے اسی درخت کے نیچے جہاں بیت رضوان انجام ہوئی تھی، پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور ان سے پوچھا کہ تم کس مقصد کے تحت مکہ آئے ہو؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ ہم صرف خانہ کعبہ کی زیارت کرنے یہاں تک پہنچے ہیں، کسی سے جھگڑا کرنے نہیں آئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قربانی کے وہ اونٹ جن پر نشان لگائے ہیں عروہ بن مسعود کو دکھائے جائیں۔ عروہ بن مسعود چند مسلمانوں کے ساتھ ان کی خیمہ گاہ تک گیا اور ان اونٹوں کو دیکھنے کے بعد واپس آ گیا، لیکن ایسا لگتا تھا کہ اسے ابھی بھی یقین نہیں تھا کہ مسلمان صرف کعبے کی زیارت کرنے آئے ہیں۔ لہذا اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور بڑی بے باکی سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر رکھتے ہوئے بولا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تمہیں یہ پورا یقین ہے کہ یہ لوگ جو تمہارے پاس کھڑے ہیں جنگ کی صورت میں تمہارا ساتھ دیں گے اور تمہیں اکیلا چھوڑ کر نہیں بھاگ نکلیں گے؟ یہ منظر دیکھتے ہی مسلمانوں میں سے ایک شخص مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار کی نوک عروہ کے ہاتھ میں چبھوتے ہوئے غضبناک انداز میں کہا، اے عروہ، معدب رہے اور بات کرتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ہاتھ مت رکھ۔ عروہ نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور جس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے عروہ، اگر تو ایلچی کی حیثیت سے یہاں نہ آیا ہوتا تو ہم تجھے اس گستاخی کے بدلے میں موت کے گھاٹ اتار دیتے، لیکن سن کہ ہم مسلمان لڑائی کے وقت اپنے پیغمبر کا ساتھ ہرگز نہیں چھوڑتے۔ اگر تو جنگ بدر اور احد میں ہوتا تو تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلمانوں کی عقیدت کا اندازہ ہو جاتا اور تجھے اس سوال پوچھنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ یہ جواب سننے کے بعد عروہ بن مسعود مکہ کی طرف روانہ ہو گیا اور اس نے قریش کے سرکردہ افراد کے سامنے اپنے مشاہدات بیان کرتے ہوئے کہا کہ اے قریش کے بزرگوں، میں نے روم کا دربار دیکھا ہے اور حبشہ کے بادشاہ نجاشی کو بھی دیکھا ہے، لیکن جو وفاداری اور جانثاری مسلمانوں کے دلوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پائی جاتی ہے، وہ مجھے روم اور حبشہ اور قیصر اور نجاشی کے دربار میں بھی دیکھنے کو نہیں ملی۔ عروہ بن مسعود کے بعد ایک اور شخص جو قبیلہ بنی کنانہ کا رکن تھا، قریش کے سفیر کے طور کی حیثیت سے حدیبیہ روانہ ہوا تاکہ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے مسلمانوں سے ملاقات کرے اور یہ جاننے کی کوشش کرے کہ وہ لوگ کس نیت سے یہاں آئے ہیں۔